تیسری عادت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا. وہ غلام آپ کے لیے ایک دودھ کا پیالہ لے کر آیا. آپ نے وہ دودھ پیا اور جیسے دودھ پی کے فارغ ہوئے تو غلام کہتا ہے کہ آپ نے آج پوچھا نہیں کہ میں دودھ کہاں سے لایا ہوں. آپ ہر بار مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے لایا ہو, وہ کہاں سے لایا ہو, کہ بتاؤ کہاں سے لایا ہو. کہ حضور جب ایمان نہیں لایا تھا نا, زمانہ جاہلیت میں میں نے کسی پر منتر پڑھ کر پھونکا تھا. آج وہ بندہ مجھے مل گیا, وہ اس نے مجھے منتر کی اجرت میں یہ دودھ دیا تھا. آپ نے کہا یہ تم نے دودھ مجھے پلا دیا, تو حرام اجرت تھی, منتر کی اجرت تھی. اب آپ بڑے گھبرائے, آپ نے اپنے منہ میں انگلیاں ڈالی اور دودھ کیا کر دیا. دوسرا دودھ تھا وہ سب نکالا, اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے مولا مجھے معاف کر دے, جو مجھ سے ہو سکا میں نے نکال دیا, جو رگوں میں دودھ کے چند قطرے رہ گئے میرے مالک کو تو معاف فرما دے. کیا سیکھنے کو ملا؟ صدیق اکبر حرام سے کتنا دور رہتے تھے. حرام کا ایک قطرہ جسم میں نہ جائے یہ ان کی عادت تھی. میں دوبارہ وہ حدیث ریپیٹ کرتا ہوں, صدیق اکبر سے اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر تم میں وہ ساری خصلتیں ہیں جو جنت میں جانے والی ہیں. حدیث کا جو خلاصہ بنتا ہے, تو میں ایک ایک کر کے صدیق اکبر کی خصلتیں عادتیں بتائی جا رہا ہوں کہ کوئی ایک تو اڈاپٹ کر دو یار. تو یہاں ہم سب کاروبار کرتے ہیں نا, کیا ہم کاروبار میں یہ چیک کرتے ہیں کہ کوئی ایک قطرہ بھی حرام کا نہ ہے؟ ارے کوئی نئی اسکیم آئی ہے یار, سب لے رہے ہیں میں بھی لے لوں. نیا پلاٹ آیا, نیا پروجیکٹ آیا, کبھی پوچھا کسی عالم دین سے, کبھی مفتی سے کہ یہ ڈیل کرنا, یہ اس طرح کاروبار کرنا جائز ہے, حلال ہے, حرام ہے, سود تو نہیں ہو رہا؟ یار سب کر رہے ہیں نا, بس میں بھی کر رہا ہوں, پوری مارکیٹ کر رہی ہے, نفع بڑا ہے. ارے بڑا نفع ہے, کہیں جہنم کی آگ تو نہیں لا رہے, کہیں حرام لے کر اپنے مال کو ناپاک تو نہیں کر رہے. یہ کیوں نہیں سوچتے؟ ہمارا انداز کیا ہوتا ہے, مثال کے طور پر کوئی آپ نے پروجیکٹ بنانا ہے, آپ اس علاقے میں کام کرنے والے ایکسپرٹ سے رابطہ کرتے ہیں کہ یار یہاں کیا ریٹ ہونا چاہیے, کس طرح کا پلاٹ لوں, کیونکہ آپ نے پہلے بھی کام کیا ہوا ہے, اچھا کس ٹھیکیدار سے بنواؤں, ریٹ کیا ہونا چاہیے, مارکیٹ کیا. جس کام کو شروع کرتے ہیں اس کام کے ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں, مشورہ لیتے ہیں. تو کبھی کوئی نیا کام کرنے سے پہلے کسی مفتی سے مشورہ کیوں نہیں کر سکتے ہم ہیں کہ بھائی میں یہ کاروبار کرتا ہوں, پلیز چیک کریں کوئی حرام چیز تو نہیں ہو رہی. ہم مفتی تو نہیں ہے نا, حلال اور حرام کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. اچھا کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ایسی کام ہو رہا ہے, ہم سچا کام کرتے ہیں. بھائی آپ کے والد صاحب مفتی تھے؟ نہیں. آپ کے دادا مفتی تھے؟ نہیں. ابو نے جو کیا, دادا نے کیا, ضروری ہے ٹھیک کیا؟ ایک بار چیک کروا لیں, اگر واقعی ٹھیک کیا تو سبحان اللہ, اللہ کا شکر ادا کرنا. اور اگر مفتی صاحب کہتے نہیں جناب گڑبڑ ہے, تو توبہ کر لینا, ایک آدھی چیز ختم کر دینا جو حرام کی ہے. آپ کو اندازہ نہیں کہ حرام مال ہماری روحانیت کو کتنا برباد کرتا ہے. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا, ہاتھ اٹھا کے گر گڑا کے. تو حضرت موسیٰ تو کلیم اللہ تھے نا, آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا یہ بندہ اتنا رو رہا ہے, میرے مالک اس کی دعا قبول کر لے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے, اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں, میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ وجہ کیا ہے؟ کہ اے موسیٰ یہ کھاتا حرام ہے, یہ جو پہنتا ہے وہ حرام ہے. آج جو پریشان ہے نا, کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی, کسی کی بیماری نہیں جا رہی, کسی کی ٹینشن نہیں جا رہی, چیک تو کرو یار کہیں حرام تو نہیں کما رہے. اچھا پورا حرام نہیں کما رہے, کہیں نہ کہیں سے چھوٹا موٹا آگے سے حرام تو نہیں آ رہا. یہ تھوڑا بہت حرام بھی جو نا آپ کی پوری روزی کی برکت کو ختم کر دیتا ہے. ایک ٹھنڈا میٹھا جگ آیا بھی دودھ کا نا, بالکل ٹھنڈا میٹھا تازہ, اور اس میں کوئی 2 قطرے پیشاب کے ڈال دیں, آپ دودھ پیئیں گے؟ کوئی ہو سکتا ہے کہے یار 2 ہی تو قطرے پی لو بھائی. آپ کہیں گے 2 قطروں نے سب کو ناپاک کر دیا, برباد کر دیا. یہ چند حرام کے لقمے جو ہے نا روحانیت برباد کر دیتے ہیں, سکون برباد کر دیتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہو نا آپ کی اور میری دعائیں قبول ہوں, ایک اتنا کمال کا سوال حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے یہ صحابی ہیں, انہوں نے نبی پاک سے کیا کہ حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ساری دعائیں قبول ہوں. ہم سب چاہتے ہیں نا بھائی. آپ نے کہا حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں دی کہ اے سعد اتنے سجدے کرو, اتنی تلاوت کرو, اتنے روزے رکھو. 1 لائنر آنسر, اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. دس از دا فارمولا. غذا پاکیزہ ہو, مجھے نہیں چاہیے حرام چاہے بڑھ کر آئے. ایک بات میرے بھائی یاد کر لو, سارے میرے بھائی,
جو میرے نصیب میں نہیں ہے نا وہ مجھے کوئی نہیں دے سکتا، اور جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا. جو مقدر میں وہ مل کر رہے گا. ہم جلدی کر کر حرام کماتے ہیں، اگر صبر کرے تو حلال میں بھی آ جاتا، مگر صبر نہیں آتا نا صاحب. سب لوگ آگے بڑھ گئے، میں پیچھے رہ گیا. ارے کروڑوں روپے ہوں اور سکون نہ ہو، بیماریاں ہوں اور تھوڑے ہوں اور حلال کے ہوں اور سکون ہو، اس سے اچھا کیا ہے؟